40 چراغ عشق کے دی 40 رول آف لو کتاب ہے الف شف کی، جو ترکی کی رہنے والی ہیں اور زیادہ تر یورپ اور مشرقی کلچر کو ملا کر لکھتی ہیں، اور صوفیزم پر بہت ہی ان کا خوبصورت قلم چلتا ہے۔ ناول جو پوری دنیا میں ترجمہ کیا جا رہا ہے اور پڑھا جا رہا ہے، اس کے دو فریم چل رہے ہیں۔ ایک ماڈرن دور کا فریم ہے، 2009 میں یہ لکھا گیا ہے، پرنٹ ہوئی ہے کتاب، اور 8 کا فریم ہے۔ اور دوسرا ہے 800 سال پہلے کا، مولانا جلال الدین رومی اور شمس تبریز دونوں کے پیرلل چل رہا ہے، کس طرح جلال الدین رومی کو ان کے استاد شمس تبریز نے صوفیزم اور روحانیت اور شاعر بنایا کہ وہ پوری دنیا میں پڑھا جانے والا شاعر بنا۔ پارٹ نمبر 10 ہے اور کہانی ہے 1244 کی کونیاں، 17 اکتوبر، طائف گل صحرا۔ مجھے بے حد حیرت ہوئی اور سکون محسوس ہوا کہ میرا پیچھا صرف ایک شخص کر رہا تھا، سم سم۔ وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ میرے برابر آ کر رکا، اس کے بازو اس کے پہلو میں بے جان ہو کر لٹک رہے تھے۔ تاثرات تحیر بھرے تھے اور آزردہ تھے۔ وہ سمجھنے میں ناکام رہا تھا کہ میں آخر کیوں اچانک کسی پاگل کی طرح کونیا کی گلیوں میں سرپٹ بھاگ رہی ہوں۔ سب کچھ اس قدر تیزی سے ہوا کہ بازار میں پہنچ کر ہی سب سمجھنے کی کوشش کر سکی۔ ایک لمحے میں مسجد میں بیٹھی تھی اور واز میں گم تھی، مولانا رومی کے حکمت کے موتیوں میں بیتے بے خودی کے عالم میں دیکھنے میں ناکام رہی کہ میرے برابر والے لڑکے نے اتفاق سے میرے سرپوش پر پاؤں رکھ دیا تھا اور میرا چہرہ نقاب سے بے نقاب ہو گیا۔ ببرس ان پریشان کرنے والے گاہکوں میں سے ایک تھا۔ کبا خانے کی کوئی لڑکی بھی جسے قریب نہ آنا چاہتی تھی۔ کچھ مرد طائفوں کے ساتھ قربت رکھنا چاہتے تھے اور ساتھ ہی ان کی توہین اور بے عزتی بھی کرنا چاہتے تھے۔ وہ ویسا ہی آدمی تھا ببرس، ہمیشہ غلط لطیفے سناتا، اس کا مزاج غصہ اور بھرا اور تکلیف دہ تھا۔ ایک مرتبہ اس نے ایک لڑکی کو اتنے برے طریقے سے مارا کہ نائکا بھی، جسے ہر شہر سے زیادہ دولت پیاری تھی، اسے ببرس کو کہنا پڑا کہ دفع ہو جاؤ اور دوبارہ کبھی ادھر نہ بھٹکنا۔ لیکن وہ آتا رہا، کم سے کم چند اور مہینے تو ضرور آتا رہا۔ پھر کسی وجہ سے، مجھے معلوم نہیں، اس نے کبا خانہ آنا چھوڑ دیا تھا اور ہمیں دوبارہ اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ وہ یہاں تھا، اگلی قطار میں بیٹھا تھا، کسی نیک پرہیزگار آدمی کی طرح، لیکن پھر بھی اس کی آنکھوں میں وہی خوفناک چمک تھی۔ میں نے نگاہ پھیر لی لیکن بہت دیر ہو چکی تھی، وہ پہچان چکا تھا۔ ببرس نے اپنے برابر بیٹھے شخص سے سرگوشی میں کہا، پھر وہ دونوں مڑے اور مجھے گھورنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے کسی تیسرے کے سامنے میری طرف اشارہ کیا اور پھر اس قطار میں ایک کے بعد ایک مرد مڑ کر گھورنے لگے۔ مجھے اپنا چہرہ سرخ پڑتا محسوس ہوا اور میرا دل دھڑکنے لگا، لیکن میں سرک نہ پائی۔ اس کی بجائے اس بچگانہ امید میں رہی کہ اگر میں بحرکت رہی اور آنکھیں بند رکھی تو طریق کی ہم سب کو نگل جائے گی اور فکر کی کوئی بات نہیں۔ جب میں نے دوبارہ آنکھیں کھولنے کی جرت کی تو ببرس ہجوم میں جگہ بناتا اور میری طرف بڑھ رہا تھا۔ ببرس مجھے پہچان چکا تھا۔ میں نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، مگر فرار ہونا ناممکن تھا۔ میں نے لوگوں کے سمندر میں گھری ہوئی تھی۔ پلک جھپکنے میں مجھے ببرس مجھ تک آن پہنچا، اس قدر دھمکی امیز طریقے سے قریب کہ میں اس کی سانسوں کی بو تک محسوس کر سکتی تھی۔ جھپٹ کر میرا بازو پکڑتے اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، ایک طائف یہاں کیا کر رہی ہے؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ خدا را مجھے جانے دو، میں نے ہکلا کر کہا، لیکن انہیں میرا خیال نہیں آیا، انہوں نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ اس کے دوست اس سے آن ملے، ہٹے کٹے، دہشت انگیز، پر اعتماد، نفرت انگیز، غصے اور سر کی بدبو والے۔ مجھے ان پر گالیوں کی بچھوڑ کرتے ہوئے اس کے ساتھی نے کہا، آس پاس ہر کوئی دیکھنے کے لیے مڑا کہ شور کیسا ہے۔ کچھ لوگوں نے ناپسندگی سے پھر مداخلت کی۔ میرا بدن گندے ہوئے آٹے کی طرح مجھول تھا۔ میں نے فرما برداری سے خود کو دروازے کی طرف دھکیلنے دیا۔ ایک بار گلی میں پہنچ جاتے تو مجھے امید تھی سم میری مدد کو آئے گا اور وہ اس سے بھی بدتر پر تیار ہوئے تو بھاگ جاؤں گی، لیکن گلی میں قدم رکھتے ہوئے وہ آدمی زیادہ مشتعل اور جارح ہو گئے۔ مجھے دہشت بھرا ادراک ہوا کہ مسجد میں انہوں نے مبلغ اور حاضرین کے احترام میں احتیاط سے اپنی آوازیں بلند نہ ہونے دی تھی اور مجھے دھکے نہ دیے، لیکن باہر گلی میں انہیں روکنے والا کوئی نہ تھا۔ میں نے زندگی میں اس سے مشکل حالات سے کبھی نہیں گزری۔ پھر مجھے شک تھا کہ میں خود کو اس قدر رنجیدہ پہلے کبھی محسوس نہیں کیا۔ بسوں کی چکچاہٹ کے بعد آج میں نے خدا کی طرف قدم بڑھایا تھا اور اس نے کیسے جواب دیا، اپنے گھر سے ہی نکال دیا۔ مجھے وہاں کبھی نہیں جانا چاہیے تھا، میں نے سم سے کہا۔ میری آواز برف کی طرح چٹک گئی۔ لوگ کہتے ہیں تم جانتے ہو، مسجد ہو، گرجا ہو یا خدا کے کسی بھی گھر میں کسی طائف کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایسا مت کہو۔ میں نے دیکھنے کے لیے مڑی، ایسا کہنے والا کون تھا؟ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین آیا، یہ وہی تھا، سرگرداں درویش، بالوں سے محروم،
सिम्स उसे दोबारा देखकर खुशी से मुस्कुराने लगा। मैं उसके हाथों को बोसा देने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसने मुझे बीच राह में रोक दिया। ऐसा मत करो। लेकिन मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? मैं तुम्हारी बहुत मकरूज़ हूं। मैंने इस अदा की, मैं तुम्हारी मकरूज़ हूँ। उसने कंधे उचकाए और अदम दिलचस्पी दिखाई। तुम पर मेरा कोई एहसान नहीं, वो बोला। हम सिर्फ खुदा के मकरूज़ हैं। उसने ख़ुद को शम्स तब्रेज़ के तौर पर मुतारफ़ करवाया और फिर एक अजीब तरीन बात की। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी का आगाज़ एक शानदार चमकते हुए हाले के साथ करते हैं, मगर फिर भी रंग खो देते हैं, धुंधला जाते हैं। तुम उनमें से एक हो। तुम्हारा हाला गुले नरगस की तरह सफ़ेद था, जिसमें जर्द और गुलाबी धब्बे थे, लेकिन वक्त के साथ मुरझा कर इसके रंग उड़ गए। वो हल्का भूरा हो चुका है। क्या तुम्हें अपने असली रंगों की कमी महसूस नहीं होती? क्या तुम अपनी असल से मिलना पसंद नहीं करोगे? उसने अपने लफ्ज़ों से मेरी पूरी तरह मुझे गुम कर दिया। तुम्हारा हाला अपनी चमक इसलिए खो चुका है कि इन तमाम बरसों में तुमने खुद को कायल कर लिया कि तुम अंदर और बाहर से मैली हो चुकी हो। मैं नापाक हूँ, मैंने अपने होंठ काटते हुए कहा। क्या तुम नहीं जानते कि मैं रोज़ी कमाने के लिए क्या करती हूँ? इजाज़त दो मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाऊँ, शम्स तब्रेज़ ने कहा। और फिर उन्होंने मुझे बताया, किसी रोज़ एक तवाइफ किसी आवारा कुत्ते के करीब से गुजरी। जानवर सख्त धूप में हाँप रहा था, बेबस और मजबूर भी था। तवाइफ ने फ़ौरन अपना जूता उतारा और करीब कुएं में उस कुत्ते के लिए पानी भर ली। फिर उसने अपना रास्ता लिया। अगले रोज़ का सामना एक ऐसे साहिब बसारत सूफ़ी से हुआ। सूफ़ी ने उसे देखते ही इहतराम से सलाम किया। वो सख्त हैरत ज़दा थी, लेकिन उन्होंने उसे बताया कि कुत्ते के लिए उसकी मेहरबानी इतनी खरी और बेमैल थी कि तुम्हारे लिए सब गुनाह माफ़ कर दिए। मैं समझ गई थी कि शम्स तब्रेज़ ने मुझे क्या बताने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे अंदर किसी शय ने उनका यकीन करने से इनकार कर दिया था। इसलिए कि मैंने कहा, मैं आपको यकीन दिला दूं, चाहे मैं कोनिया के सारे कुत्तों को ही खाना खिलाऊं, मेरे गुनाहों के कफ़ारे के लिए काफ़ी नहीं। तुम ये नहीं जान सकती, सिर्फ खुदा जान सकता है। उसके साथ साथ तुम्हें ये ख्याल कैसे आया कि आज जिन आदमियों ने तुम्हें धक्के देकर मस्जिद से निकाला है वो खुदा के मुकर्रब हैं? चाहे वो खुदा के करीब ना हों। मैंने कायल हुए बगैर कहा, इन्हें कौन बताएगा? क्या आप बताएंगे? दरवेश ने सर हिलाया। नहीं, निज़ाम इस तरह से नहीं चलता। वो तुम हो जिसे इन्हें ये बताना चाहिए। आपका ख्याल है कि मेरी सुनेंगे? वो लोग मुझे से नफ़रत करते हैं। वो सुनेंगे, उन्होंने अज़म से कहा। क्यों? उन या वो नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, बिल्कुल जैसे कोई मैं नहीं। तुम्हें अपने दिमाग में सिर्फ ये रखने की ज़रूरत है कि ऐसे इस कायनात की हर शय और हर कोई बाहम मरबूत है। हम सब सैकड़ों और हज़ारों मुख्तलिफ वजूद और हस्तियाँ नहीं हैं, हम सब वाहिद हैं, हम एक हैं। मैं मुंतज़िर रही कि वो इसकी वजाहत करें, मगर उन्होंने बात जारी। ये 40 असूलों में से एक है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुमसे मुख्तलिफ़ तरह से सलूक करें, तो तुम्हें पहले ख़ुद से बेहतर सलूक करना होगा। जब तक तुम खुद से भरपूर और खलूस से मोहब्बत करना ना सीख लो, कोई सूरत नहीं कि तुमसे मोहब्बत की जाए। अगरचा तुम इस मर्तबे को पहुंच जाओ तो हर उस कांटे के लिए शुक्रगुजार बनो जो दूसरे ने तुम पर फेंके हैं। ये अलामत है इस बात की कि जल्द ही तुम पर गुलाब निछावर होंगे। वो ज़रा देर को रुके और फिर मज़ीद कहने लगे, तुम दूसरों की अपनी बेइज्जती का इल्ज़ाम कैसे दे सकती हो, जबकि तुम खुद अपने आप को। मैं इस बात पर अपनी गिरफ्त महसूस करते हुए हकीकत में फिसल गई थी। लाजवाब खड़ी रह गई। मैंने इन तमाम मर्दों के बारे में सोचा जिनके साथ मेरी कुर्बत रही। जिस तरह इनसे बू आती थी, उनके सर खुदे हाथों का लम्स जैसा महसूस होता। वो आते तो किस तरह रोते थे। मैंने अच्छे लड़कों को अफरीत के अच्छे लड़कों में बदलते देखा। अब एक बार मेरे पास एक ऐसा गाहक आया जिसे कुर्बत के दौरान तोहफ़ों पर थूकने की आदत थी। गलीज़ वो मेरे मुँह पर और मेरे पूरे जिस्म पर कुर्बत के दौरान थूकते हुए कहता था, गलीज़, नापाक, फाहशा। और यहाँ यह दरवेश था कि मैं ताज़ा चश्मे के पानी से भी ज़्यादा पाक साफ़ थी। ये एक बेमज़ा लतीफ़ा महसूस हुआ। मैंने ज़बरदस्ती हंसने की कोशिश की तो मेरे हलक से आवाज़ ना निकली और मैं सिसकियाँ भरने लगी। माजी एक भंवर है, अगर तुमने उसे अपने हाल पर गालिब आने की इजाज़त दी तो वो तुम्हें निगल जाएगा। शम्स तब्रेज़ ने यूँ कहा जैसे उन्होंने मेरी सोचें पढ़ ली हों। वक्त महज एक फ़रेब ख्याल है। तुम्हें हाल में इस मौजूद लम्हे में जीने की ज़रूरत है, बस यही है हमें। यह कहकर उन्होंने मेरे लबादे की जेब से एक रेशमी रुमाल निकाला। उसे रख लो। वो बोले, बगदाद में एक नेक आदमी ने मुझे दिया था, लेकिन मुझसे ज़्यादा तुम्हें इसकी ज़रूरत है। ये तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हारा दिल खालिस है और खुदा तुम्हारे अंदर बसता है। ये कहकर दरवेश ने अपना साफ साया उठाया और खड़े होने और जाने को तैयार हो गया। बस इस कबा खाने से निकल आओ। कहाँ, कैसे?
میرے پاس ایک ایسی جگہ نہیں جہاں میں جا سکوں، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ شمس سرویز نے اپنی چمکتی نظروں کے ساتھ کہا، اس پر پریشان مت ہو کہ راہ تمہیں کدھر لے جائے گی، اس کی بجائے اپنے پہلے قدم پر توجہ مرکوز رکھو۔ یہ مشکل ترین کام ہے اور تم اس کی ذمہ داری ہو۔ ایک بار تم اپنا پہلا قدم اٹھا لو تو قدرتی طریقے سے تمہاری مدد کرے گا۔ میں نے سر ہلایا۔ مجھے یہ سمجھنے اور پوچھنے کی ضرورت نہ تھی کہ یہ بھی اصولوں میں سے۔ اگلا منظر بھی کونیا کا ہے۔ 17 اکتوبر 1244، سلمان مدہوش۔ بادہ سرخ کا آخری جام چڑھا کر میں نصف شب سے پہلے مے خانے سے نکل آیا تھا۔ میرا کہا یاد رکھنا، اپنی زبان سنبھال کر بولنا۔ ہر ٹوسٹ نے الوداع میں ہاتھ لا کر خبردار کیا۔ میں نے ایک ایسا دوست رکھنے پر خود کو ہمیشہ خوش نصیب خیال کرتا ہوں جسے میری اتنی پرواہ تھی، لیکن جیسے میں نے خالی گلی میں اندھیرے میں قدم رکھا، مجھ پر ایک قسم کی تھکن طاری ہوگی جو میں پہلے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ میں نے خواہش کی کہ کاش میں سرخ کی سراہی ساتھ اٹھا لایا ہوتا، میں تب مشروب استعمال کر سکتا تھا۔ شکستہ گول پتھروں پر اپنے جوتوں کی چاپ کے ساتھ لڑکھڑاتے ہوئے چلتے میرے ذہن میں مولانا رومی کے جلوس کے آدمیوں کا نظارہ گھوم گیا۔ اس کی نگاہوں میں موجود نفرت اور گھن کی جھلک یاد آئی کر مجھے تکلیف ہوئی۔ اگر کسی چیز سے مجھے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت تھی تو دکھاوے کی شرم اور حیا تھا۔ مجھے سنجیدہ اور اچھے لوگوں نے اتنی بار تنبیہ کی تھی کہ صرف ان کی یاد ہی میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسی دوڑانے کو کافی تھی۔ ان سوچوں میں گھرے میں ایک مڑا اور ایک ذیلی گلی میں گھس گیا۔ گھنے اور بلند اوبام درختوں کے باعث میرا یہاں زیادہ اندھیرا تھا، یوں جیسے ہی یہی کافی تھا۔ چاند بھی اچانک مجھے گھنی اور تاریکی میں ڈھانپے ہوئے بادلوں کی اوٹ میں جا چھپا۔ دوسری صورت میں اپنی طرف بڑھتے 2 باضابطہ صفائیوں کو دیکھ لیتا۔ السلام علیکم، میں نے کہا۔ میرا لہجہ بہت مضطرب تھا اور میں خاصا خوش باش ہو گیا، لیکن سپاہیوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس کی بجائے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں اتنی دیر گئے گلیوں میں کیا کر رہا ہوں۔ بس چل پھر رہا ہوں، میں نے منہ میں بڑھایا۔ ہم بے ڈھنگی سی خاموشی میں گھرے کھڑے ہیں، کبھی کبھار صرف دور سے آتی کتوں کی بھونک کی آواز چھیدتی تھی۔ ایک محافظ نے میری طرف قدم بڑھایا اور ہوا میں سونگا، یہاں سے بدبو آ رہی ہے۔ وہ اچانک بول اٹھا، ہاں اس سے شراب کے بھوکے اٹھ رہے ہیں۔ دوسرے محافظ نے تصدیق کی۔ میں نے صورتحال سے نرمی سے نپٹنے کا فیصلہ کیا۔ تم لوگ فکر مت کرو، بو صرف مجازی ہے۔ یوں کیا مسلمانوں کو صرف مجازی یا استعارے کی شراب پینے کی اجازت ہے، اس لیے بدبو بھی مجازی ہی رہے گی۔ تم آخر کیا بک بک کرے ہو؟ پہلا محافظ گرا کر بولا۔ تبھی چاند بادلوں کی طرف سے نکل آیا، ہمیں اپنی نرم پھیکی سی چاندنی میں لپیٹ لیا۔ اب میں اپنے آمنے سامنے کھڑے آدمیوں کو دیکھ سکتا تھا۔ ان کا چہرہ چکور، تھوڑی باہر کو نکلی نیلی آنکھیں، تکھی ناک۔ وجہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آنکھیں بینگی ہوں، ان کے چہرے پر تیوریاں تھیں۔ تم رات کے اس پہر گلیوں میں کیا کرتے پھر رہے ہو؟ آدمی نے دہرایا۔ تم کہاں سے آ رہے اور کہاں جا رہے؟ میں خود کو بولنے سے روک نہ پایا۔ گہرے سوالات ہیں، اگر مجھے ان کے جوابات معلوم ہوتے تو میں اس دنیا میں ہمارے آنے کا اسرار حل نہ ہو جاتا۔ میں کدھر سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں؟ کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ غلیظ آدمی، محافظ نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا۔ اس سے پہلے کہ مجھے خبر ہوتی، اس نے کوڑا نکال کر ہوا میں لہرا۔ اس کے تاثرات اور حرکت اتنے مبالغہ میں سے کہ میں بے ساختہ ہنس پڑا۔ اگلا کام اس نے یہ کیا کہ درہ میرے سینے پر دے مرا۔ حملہ اس قدر اچانک تھا کہ میرا توازن بگڑ گیا۔ شاید یہ تمہیں کچھ ادب اور تمیز سکھا دے، محافظ نے کوڑا ایک سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کر کے جواب دیا۔ اچھا، میں اپنے ہی خون کی دست محسوس کر رہا تھا اور میرا سر تکلیف کے سمندر میں ڈبکیاں کھا رہا تھا۔ پھر مجھے یقین نہ پایا کہ گلی کے عین درمیان میں مجھے اپنے بیٹے کی عمر کے نوجوان نے کوڑا مارا تھا۔ پھر آؤ اور مجھے سزا دو، میں نے ترکی بر ترکی جواب دیا۔ اگر تم خدا کی جنت تم جیسے لوگوں کے لیے مخصوص ہے تو پھر میں جہنم میں چلنا پسند کروں گا۔ غیظ و غضب کے دورے میں نوجوان محافظ پوری قوت سے مجھے درے لگا رہا تھا۔ میں نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں سے ڈھانپ لیا، لیکن اس سے زیادہ مجھے مدد نہ ملی۔ وہ جس شدت میں مار سکتے تھے وہ مارتے رہے اور میں نشے میں دھت گیت گاتا رہا۔ آخر کار بیبرس نے دوسرے کو منع کیا کہ تم اس کی جان لو گے، اور وہ مجھے مارتے پیٹتے چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ تم برباد ہو جاؤ، بیبرس نے سرزنش کی۔ میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ انہوں نے میری طرف سے رخ موڑا اور طریقی میں اوجھل ہو گئے۔ مجھے نہیں معلوم میں وہاں کتنی دیر پڑا رہا۔ ہو سکتا ہے وہ عرصہ چند گھڑیوں سے زیادہ نہ ہو، یا پھر شب بھر۔ وقت نے اپنا توازن کھو دیا، یوں ہر شے دوسری شے نے بھی۔ چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا، مجھے نہ صرف اپنی چاندنی کے بغیر چھوڑ گیا بلکہ اس احساس کے بغیر بھی میں کون تھا، کہاں تھا۔ جلد ہی میں نے زندگی اور موت کے درمیان برزخ میں تہ رہا تھا۔
مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی میں کہاں تھا۔ پھر بے حسی محو ہونے لگی اور میرے جسم کی ہر خراش، ہر زخم میں دیوانہ وار درد ہونے لگا تکلیف کی۔ ایک کے بعد دوسری لہر اٹھی، میرا سر گھومتا رہا اور میرے اعضاء سوجن ہو گئے۔ اس حالت میں میں کسی زخمی جانور کی طرح کرا رہا تھا۔ میں ضرور بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو میری شلوار پیشاب میں بھیگی ہوئی تھی۔ میرے جسم کا ہر عضو خوفناک طریقے سے دکھ رہا تھا۔ میں خدا سے دعا کر رہا تھا وہ مجھے بے حسی کر دے یا مجھے شراب مہیا کرے۔ میں نے قربت آتے قدموں کی چاپ سنی، وہ میرے قریب تھا۔ وہ کوئی بدماش یا ڈاکو ہو سکتا ہے، تک قاتل، لیکن پھر میں نے سوچا مجھے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ میں اس مقام پر پہنچ چکا ہوں جہاں رات میں کچھ مزید سامنے آتا ہے اور نہ ہی اس سے زیادہ دہشتناک کچھ ہو سکتا ہے۔ طریقے سے ایک لمبا پتلا درویش نمودار ہوا جس کے چہرے اور سر پر کوئی بال نہ تھے۔ وہ میرے برابر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور مجھے اٹھنے میں مدد دی۔ اس نے شمس تبریز کے نام سے اپنا تعارف کروایا اور میرا نام پوچھا۔ تمہاری خدمت میں کونیا کا سلمان مدہوش حاضر ہے۔ میں اپنا ٹوٹا ہوا دانت منہ سے کھینچ کر نکالتے ہوئے کہا، تم سے مل کر خوشی ہوئی سلمان مدہوش۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے لبادے کی جیب سے نقرائی اسراحی نکالی۔ اپنے زخموں پر یہ مرہم لگا لو، وہ بولے، مجھے بغداد کے ایک نیک آدمی نے دیا تھا، مگر مجھ سے زیادہ تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ تاہم تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے باطن کا زخم گہرا ہے، اس کی تمہیں فکر ہونی چاہیے۔ یہ تمہیں یاد دلائے گا کہ خدا تمہاری شہرگ سے بھی قریب ہے۔ شکریہ، میں نے ان کی مہربانی سے متاثر ہو کر خود کو ہکلا کر کہتے سنا، وہ محافظ۔ اس نے مجھے کوڑے لگائے۔ اس نے کہا، میں اس کا مستحق تھا۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہی میں اپنے لہجے میں بچوں کی شکایت اور تسلی اور ہمدردی پانے کی ضرورت پر حیران رہ گیا۔ شمس تبریز نے اپنا سر ہلایا۔ انہیں ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ہر فرد اپنی الہامی جستجو میں خود کفیل ہے۔ اس بارے میں ایک اصول ہے، ہم سب خدا کی صورت پر تخلیق کیے گئے ہیں، اور پھر بھی ہم میں سے ہر کسی کو مختلف اور منفرد بنایا گیا ہے۔ کوئی سے دو انسان بھی ایک جیسے نہیں، کوئی دو دل ایک ہی لے پر نہیں دھڑکتے۔ اگر خدا سب کو ایک جیسا چاہتا تو بنا دیتا۔ اس لیے اس نے اختلاف کا عدم احترام اور اپنے خیالات دوسروں پر مسلط